بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بھی کبھی کسی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی جرم ہوتا ہے یا کوئی پراپرٹی کسی جرم میں استعمال ہوتی ہے تو ایسی پراپرٹی کو پولیس والے اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی پراپرٹی کو کس طرح پولیس والوں سے واپس لیا جا سکتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر آپ نے درخواست پرداری گزارنی ہے تو اس کے کون کون سے گراؤنڈز ہیں اور کب کب اور کن کن موقعوں پر درخواست پرداری گزاری جا سکتی ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم اسی بات کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس سب سے پہلے اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ ڈسپوزل آف پراپرٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے انٹرم کسٹڈی جبکہ دوسری ہے فائنل کسٹڈی۔ انٹرم کسٹڈی سے مراد ڈسپوزل آف پراپرٹی ڈیورنگ دا پینڈنسی آف ٹرائل یا انویسٹیگیشن ہے، یعنی کہ دوران ٹرائل یا انویسٹیگیشن کے دوران پراپرٹی کی کسٹڈی کو کسی بھی پراپر بندے کو دیا جا سکتا ہے۔ ڈسپوزل آف پراپرٹی ڈیورنگ دا پینڈنسی آف ٹرائل یا انویسٹیگیشن کو سیکشن 516A میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس پرنسپل کے تحت اگر کوئی بھی پراپرٹی جس کے حوالے سے کوئی جرم ہوا ہوتا ہے یا ایسی پراپرٹی جو کسی جرم میں استعمال ہوئی ہوتی ہے، جب بھی کبھی کسی کرمنل کورٹ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اگر کرمنل کورٹ مناسب سمجھے یا ٹھیک سمجھے تو اس کی انٹرم کسٹڈی کے حوالے سے کوئی حکم صادر فرما سکتی ہے۔ مزید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عدالت مناسب سمجھے یا یہ سمجھتی ہے کہ ایسی چیز یا ایسی پراپرٹی اگر پولیس کسٹڈی میں رہے گی تو نیچرل ڈکے کا خطرہ ہے یا اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے یا اس کے ویلیو کم ہو جانے کا خطرہ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی مناسب حکم صادر فرما سکتی ہے۔ ڈسپوزل آف پراپرٹی ڈیورنگ دا پینڈنسی آف ٹرائل یا انویسٹیگیشن کے پرنسپل کو سیکشن 516A میں ڈسکس کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سوٹ پراپرٹی یا ایسی پراپرٹی جس کے حوالے سے کوئی جرم ہوا ہے یا جو پراپرٹی کسی جرم میں استعمال ہوئی ہے، جب بھی کبھی کسی کرمنل کورٹ کے سامنے پیش ہوگی یا پیش کی جائے گی تو عدالت اس کے حوالے سے اگر مناسب سمجھے یا ٹھیک سمجھے تو اس کی انٹرم کسٹڈی کے حوالے سے کوئی بھی حکم صادر فرما سکتی ہے۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عدالت مناسب سمجھتی ہے یا یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ پراپرٹی پولیس کسٹڈی میں رہی تو اس کے نیچرل ڈکے کا خطرہ ہے یا ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، تو اس کے ڈسپوزل کے لیے بھی کوئی مناسب حکم صادر فرما سکتی ہے۔ اس پرنسپل کے چند ایک اسینشلز ہیں جن کو ڈسکس کرنا بھی اشد ضروری ہے، جیسے کہ سب سے پہلے ایگزسٹنس آف ریزن ٹو سپوز کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت جس پراپرٹی کے حوالے سے حکم سنانے جا رہی ہے وہ پراپرٹی ضروری ہے کہ کسی جرم میں استعمال ہوئی ہو یا اس پراپرٹی کے حوالے سے کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہو۔ سیکنڈلی، پروڈکشن آف پراپرٹی بیفور دا کورٹ ہونا ضروری ہے۔ اس اسینشل کو تھوڑا لبرلی انٹرپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پراپرٹی کو جس کے حوالے سے کوئی جرم ہوا ہے یا جو پراپرٹی کسی جرم میں استعمال ہوئی ہے وہ عدالت کے روبرو پیش کی ہی جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت متعلقہ تھانے سے یا جس تھانے میں وہ پراپرٹی موجود ہے پولیس کی کسٹڈی میں ہے اس کے حوالے سے متعلقہ SHO سے کوئی رپورٹ طلب فرما لے۔ رپورٹ کے آنے کے بعد عدالت اگر مناسب سمجھے تو اس پراپرٹی کے حوالے سے کوئی بھی حکم صادر فرما سکتی ہے۔ تھرڈلی، انٹرم کسٹڈی کے حوالے سے آرڈر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ٹرائل پینڈنگ ہو، یعنی کہ ٹرائل کنکلوڈ نہ ہوا ہو۔ اینڈ لاسٹلی، عدالت جس پراپرٹی کے حوالے سے حکم صادر فرمانے جا رہی ہے یہ عدالت کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ پراپرٹی اس بندے کو دی جا رہی ہے جو بادی النظر میں لگتا ہے کہ اس پراپرٹی کی کسٹڈی کا حقدار ہے۔ لیکن اس سب سے پہلے، یعنی کہ اس سب کے احکامات سنانے سے پہلے پروسیکیوشن کو نوٹس دینا اشد ضروری ہے، تاکہ پروسیکیوشن کو بھی سنا جا سکے کہ آیا جو عدالت حکم سنانے جا رہی ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں، یا اگر کوئی گریوینسز ہیں تو وہ کون سے ہیں۔ پروسیکیوشن کو سننے کے بعد ہی عدالت انٹرم کسٹڈی کا آرڈر دے سکتی ہے، لیکن اگر پروسیکیوشن کو سنے بغیر کوئی بھی آرڈر صادر فرماتی ہے تو وہ ایزیلی سیٹ اسائیڈ ہو سکتا ہے۔ ڈسپوزل آف پراپرٹی آفٹر دا کنکلوژن آف ٹرائل کو سیکشن 517 CRPC میں ڈسکس کیا گیا ہے، جس پرنسپل کے تحت ٹرائل کورٹ
सूट प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसके हवाले से कोई जुर्म हुआ है या वो किसी जुर्म में इस्तेमाल हुई है, उसके डिस्पोजल के लिए कोई मुनासिब हुक्म सादर फरमा सकती है। जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ की बात है कि किस किस प्रॉपर्टी के हवाले से हुक्म सादर फरमा सकती है, तो वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी यानी कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हुक्म सादर फरमा सकती है। जहाँ तक नेचर ऑफ प्रोसीडिंग की बात है, तो 517 CRPC की प्रोसीडिंग को समरी प्रोसीडिंग के तौर पर लिया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी हुक्म जो 517 CRPC के तहत सादर फरमाया जाएगा, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप साबित हो गई। ऐसे हुक्म को प्रॉपर कस्टडी के तौर पर तो लिया जा सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप के लिए हमेशा पार्टी को या जिस भी पार्टी का क्लेम है उसको सिविल कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। जहाँ तक मोड ऑफ डिस्पोजल की बात है, तो अदालत अगर मुनासिब समझे तो सूट प्रॉपर्टी को थ्रू डिस्ट्रक्शन डिस्पोज ऑफ कर सकती है। आम हालात में इस तरह का तरीक़ाकार नारकोटिक्स में अपनाया जाता है। सेकेंडली, सूट प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, यानी कि सरकारी ख़जाने में जमा करवाया जा सकता है। ये तरीक़ाकार आम हालात में ऐसे जराइम जो आम ऑर्डिनेंस के तहत किए जाते हैं उनमें अपनाया जाता है। थर्डली, डिलीवरी ऑफ पोजेशन की जा सकती है, किसी को प्रॉपर कस्टडी दी जा सकती है। लेकिन फिर यहाँ पे ये बात दोबारा रिपीट करता चलूँ कि प्रॉपर कस्टडी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उस प्रॉपर्टी के हवाले से ओनरशिप साबित हो गई। ओनरशिप साबित करने के लिए हमेशा सिविल कोर्ट से रिजू करना पड़ता है। फोर्थली, अदालत को ये डिस्क्रिशन हासिल है कि वो जिस तरह चाहे, जैसे मुनासिब समझती है, उस तरह आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल सूट प्रॉपर्टी को जिस प्रॉपर्टी के हवाले से जुर्म हुआ है या जो प्रॉपर्टी किसी जुर्म में इस्तेमाल हुई है उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है। और अगर वो समझती है कि उसके डिस्पोजल में DOR यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू किसी किस्म की मदद कर सकता है, तो वो उसके हवाले से भी कोई हुक्म सादर फरमा सकती है। जहाँ तक डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल में किए गए किसी हुक्म पर अमल दरामद की बात है, तो वो 30 दिन गुजर जाने के बाद ही हमेशा किया जाता है, या अगर किसी किस्म की कोई अपील दायर कर दी गई है तो अपील के डिस्पोजल तक वो हुक्म सस्पेंड कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।